ان کی طرز زندگی اپنائیں گے اور اسی طرح خاموش رہیں گے، بزدل رہیں گے، تو یہ سب کچھ تو ہمارے اس پاس بھی ہونا ہے، کیونکہ مصر کی حالت آپ جب آنکھوں سے دیکھیں گے پریکٹیکلی تو وہاں پر آپ کو معلوم ہوگا کہ ایک زندگی نہیں ہے، برائے نام ایک زندگی ہے، صرف میاں بیوی دو دو تین تین جاب کرتے ہیں تاکہ صرف وہ کہتے ہیں نا کہ ملوخیہ، یعنی یہ لوبیا اور ساگ، اس کے لیے دو دو تین تین نوکریاں کرتے ہیں، ایک کرتے ہیں کہ صرف اس کا رینٹ پہ ہو جائے، دوسرا وہ کرتے ہیں کہ صرف یہ لوبیا اس کے مختلف ڈشز بنا کر صرف اپنے آپ کو دھوکہ دینا، کیونکہ گوشت مصر میں 100 میں ایک آدمی خرید سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ ان کی حالت ہے، اب سے نہیں ہے، بہت پہلے سے یہی حالت چلی آ رہی ہے مصر کی، لیکن عوام میں وہ قوت نہیں ہے کہ جس طرح ان کو مرسی صاحب کی طرح ایک لیڈر ملا اور وہ انہوں نے مار دیا لیکن وہ کچھ نہیں کر سکے۔ تو میں ان چیزوں کو دیکھ کر میں خود ڈر جاتا ہوں کہ کیا ہمارے ساتھ بھی یہ سب کچھ ہوگا، یا ہمارے پاس جو لیڈر ہے، کیونکہ مصر کے پاس تو وہ لیڈر نہیں ہے، صرف یہاں ہم تھوڑی سی ہمیں فضیلت حاصل ہے کہ ہمارے پاس عمران خان ہے، باقی قوم دونوں ایک جیسے ہیں، یعنی ان دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے، خواہ وہ فراڈ میں ہو خواہ وہ غلامی میں ہو، یہ دونوں ایک دوسرے سے آگے پیچھے ہیں۔ عنایت تو اللہ بھائی آپ یہ بتائیں نا کہ ابھی یہ کے الیکشن ہوئے ہیں تو کیسے اس نے ریگنگ کی ہے، کیسے اس نے 96% سر نمبر لیے میں ہیں؟ اگر مجھے اور لالا دیں تھوڑی سی 30 سیکنڈ، سوری منٹ تو نہیں، صرف 30 سیکنڈ مجھے دیں، دیکھیں پھر اوپر بھی روٹیٹ بھی تھوڑا سا اس کو کرتے ہیں لالا کی اجازت کے ساتھ۔ جی ہمارے آپ 10 آپ بیچ آپ یہ چلائیے، میں تھوڑا 10-20 منٹ فارغ نہیں ہوں، تو آپ مرشد بھائی کے ساتھ رہیے اور آپ براڈ کو آگے چلائیے، ٹھیک ہے جی؟ جی بالکل، آگے جی اوپر اوکے، بیٹھے ہیں تھینک سارے یو بھائی، سر۔ ان کو بھی تھوڑا تھوڑا موقع دیتے ہیں، جی جی تو تھوڑی سب سی کو دے۔ مرشد بھائی کے ساتھ بات کرتے ہیں۔ مرشد بھائی ایک تو جو مصری قوم کی تاریخ آپ دیکھیں نا، تو جو جمہوریت ہے یا ڈیموکریسی یا آزاد رائے یا اپنے حقوق کے دفاع کے لیے کھڑے ہونا، اس کی کوئی تاریخ نہیں ملتی۔ آپ فرائنے جو پرانے ان کے کوئی ادوار سے جب نکلتے ہیں، اس کے بعد مملوکوں کا دور، اس کے بعد آگے بادشاہتیں ان کی چلتی گئیں، ٹھیک ہے، اس کے بعد پھر یہ کولونیل سسٹم میں چلے گئے، اس کے بعد پھر کولونیل سسٹم سے جب نکلے، نوبادیاتی نظام سے نکلے، تو نوبادیاتی نظام کے چھوڑے ہوئے جو سمجھ لے باقیات، اس کی نظر یہ ہوگا جیسے ہم ہیں، ٹھیک ہے، ایک تو یہ ان کی تاریخ ہے۔ دوسرا اس میں ہمیں جو اس میں سے لیسن ہے نا ہمارے لیے، جو ہمیں خود کو بھی یہ بات سمجھنی ہے اور آگے ہمیں یہ بات پراپوگیٹ بھی کرنی چاہیے، وہ یہ ہے کہ اکثر یہاں پہ لوگ کہتے ہیں جی کہ یو ایس یعنی یونائٹیڈ اسٹیٹس آف امریکہ یا اس کے جو یورپین الائز ہیں، ٹھیک ہے، یہ انسانی حقوق کے اور جمہوریت کے بہت بڑے علم بردار ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ ہمیں اس چیز کو ہمیں سمجھنا ہے۔ دیکھیں سی جیسے مرسی ایک واحد آئی تھی حکومت، آپ کو پتہ ہے تحریر اسکوائر کے جو چھوٹا سا ان کا ایک احتجاج تھا، اس احتجاج کے بطن سے چھوٹی سی ڈیموکریسی نے، ننھی منی ڈیموکریسی نے جنم لیا، اور پہلی دفعہ مصری جو ہیں انہوں نے اپنی رائے کا اظہار کر کے مرسی کو لے کے آئے۔ لیکن مرسی چونکہ ان کو پھر جو اس کے خطے کے اندر کے بھی جو مثلا سعودیہ تھا، سعودیہ کو بھی اس میں پرابلم تھی کہ یہ ایسی فارن خارجہ پالیسی لے کے آئے گا جو ہمارے مفادات کو متاثر کرے گی، اسرائیل کو دوسری طرف بھی، یعنی ان کے جو ریجنل پارٹنرز تھے وہ بھی، ان کو بھی ایک غلام مصر چاہیے تھا۔ جیسے آپ کے بھی جو دائیں بائیں کے لوگ ہیں، ایون آپ کے جو خلیجی پارٹنرز بھی ہیں، جو خلیجی ممالک جنہیں آپ مسلم برادر ممالک چاہتے ہیں، وہ بھی چاہتے ہیں کہ آپ غلام حیثیت میں ہی رہیں، وہ بھی آپ کو آزاد نہیں دیکھنا چاہتے، رائٹ؟ تو ایک تو یہ ہمیں اس سے ایک یہ لیسن ملتا ہے۔ دوسرا، اب وہ 10,000 بندے انہوں نے جب اس کو کیا ہے مرسی کے ساتھ، آپ دیکھ لیں، یعنی کہ اس کو پکڑ کے قتل کر دیا، ٹھیک ہے، وہ کوئی عدالت نہیں تھی، وہ کوئی انصاف نہیں تھا، ایک پنجرے میں ڈالا، پنجرے میں ڈال کے ساری دنیا کو پتا زہر دیا، زہر دے کے اس کو مار دیا، اور اس کے بعد جو تھوڑا بہت احتجاج، تھوڑا بہت تو نہیں ہے، بہت زیادہ احتجاج ہوا تھا، 10,000 مصری قتل کر دیا سیسی نے۔ آپ بتائیں کون سا مغربی میڈیا یا امریکی میڈیا اس کے اوپر انہوں نے جناب اس کو سینکشن کیا؟ نہیں کیا، بلکہ اس کو نام دیا ہے، ٹھیک ہے۔
تو ہمیں ایک تو یہ چیز ہمارے لیے یہ ایک لیسن ہے کہ ہم بھی اگر پاکستان کے اندر ہیں تو آپ نے اگر آزاد حیثیت سے زندہ رہنا ہے یا آزاد پالیسی لے کے خارجہ پالیسی کے مطابق آزاد خارجہ آج کی دنیا کے اندر آزاد خارجہ پالیسی ہی آزادی کا دوسرا نام ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ آپ کے یا آپ کے بچوں کے مفادات جو ہیں اسی خارجہ پالیسی سے منسلک ہیں۔ آپ دیکھیں مثال کے طور پہ افغانستان کی مثال لیں، پچھلے 40 سال سے آپ نے امریکی ایجنڈا رکھا افغانستان کے اچھا، اندر۔ بات کہیں اور چلی جائے گی افغانستان پہ، آگے چلی جائے گی، میں اس کو اسی کو مرسی کو ہی آپ رکھیں۔ دیکھیں مرسی کا آپ نے ساری ہسٹری بتائی، وہ تو سب کو پتہ ہی ہے، لیکن بات یہ ہے کہ اس سے ہمیں کیا فائدہ اگر مرشد یہ ہمیں بھائی، پتہ بھی ہو۔ ساری ٹو انٹرپ یو، مرشد بھائی ساری ٹو انٹرپ یو، آپ ذرا حسن البنا اور دوسرا جو ان کا لیڈر، اس پر بھی ساتھ ساتھ روشنی ڈالتے رہے، اور ان کے مقاصد کیا تھے، ہمارے مولانا مودودی کے مقاصد کیا تھے، اور ہم کس طرح گمبھیر مسائل میں چلے گئے اس کے بعد، اور وہ کس طرح۔ پلیز میں جا رہا ہوں۔ اچھا جی، اچھا یہ جو مرسی کا جو اس سے جو ہم نے سیکھا کہ کیا ہم پریپیئرڈ ہیں، جو ان کے ساتھ ہوا 10,000 لوگ شہید کر دیے گئے ادھر، اور مسجدوں کے اندر گھس کے مارے گئے، تو کیا ہم لوگ نے اس سے کچھ سیکھا یا ہم ابھی نعرے ہی لگاتے رہیں گے؟ ہمیں ابھی یہی نہیں پتہ لگ رہا ہم نے کس کے زندہ باد کے نعرے لگانے ہیں، کس کے نہیں لگانے۔ جب قوم ہم وہ تو شاید بہت آگے تھے، آپ نے اخوان المسلمین کا ذکر نہیں کیا، اخوان نے تو جگہ جگہ جج بنا دیے تھے اپنے، اس نے 25-30 سال اتنی تیاری کی مصر کے اندر، ایسے ہی وہ حکومت میں نہیں آئے تھے، انہوں نے آرمی میں بندے گھسائے، انہوں نے ججوں میں گھسائے، انہوں نے بزنسز بنائے، سب کو انہوں نے الٹا پھیٹ کر، جیسے وہ ایکسپوز ہوئے، جن کی گورنمنٹ آئی وہ ایکسپوز ہو گئے، لوگ سامنے آ گئے کہ ہم جی اس کو سپورٹ کرتے ہیں۔ انہوں نے ادھر جو تھا نا مرسی کی حکومت، سال 1.5 سال 2 سال جو بھی رہی، اس کے اندر جو ہے نا انہوں نے سب کی لسٹیں بنائیں، اور اس کے بعد انہوں نے کہا اچھا اسی عہدے پہ بھی ان کا بندہ بیٹھا ہے۔ وہ انہوں نے 30 سال تیاری کی تھی، اور اس کی تیاری جو تھی نا انہوں نے سب کو پڑھ کے رگڑ دیا تھا اس کے اندر۔ یہ ہم نے تو اس کے لیول پہ گئے ہی نہیں جو اس لیول پہ وہ لوگ گئے تھے، 30 سال تیاری کی تھی انہوں نے۔ تو اب یہ 10,000 بندہ ہمارا بھی کل کو مار دیں گے تو ہم پھر بھی نعرے لگاتے رہیں گے۔ تو میں مرشد یہ بھائی میں بات مجھے کر رہا ہوں۔ جی میری بات سنیں، دیکھیں بات یہی ہے نا کہ ہم جب آپ یا ہم بھی آزاد حیثیت میں کھڑے ہوں گے، ایک آزاد خارجہ پالیسی، عمران خان صاحب کو کس بات پہ سینکشن کیا جا رہا ہے؟ آزاد خارجہ پالیسی کے اوپر سینکشن کیا جا رہا ہے، رائٹ؟ ہمارا مسئلہ یہ ہے، ان کا بھی مسئلہ اگر دیکھیں، ان کا مسئلہ بھی جو ان کی فوج ہے وہ مصر کا سب سے بڑا مسئلہ ہے، اسی طریقے سے ہماری فوج بھی سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ اب ان کے ہمیں جو سبق سیکھنے والا نا ہمارے لیے، تھوڑی سی سخت بات ہے، ذرا حلق سے مشکل سے اترے گی لیکن میں کر دیتا ہوں۔ دیکھیں خمینی صاحب تھے نا، خمینی صاحب جب خمینی صاحب کا انقلاب مکمل ہو گیا، یہ میں ایک پیرلل ڈرا کرتا ہوں ایران میں اور مصر میں، ٹھیک ہے نا، آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ اخوان المسلمین نے اتنی زیادہ جدوجہد کے بعد بھی ان کو ناکامی کیوں ہوئی، ٹھیک ہے نا، اور ایران میں خمینی صاحب کامیاب کیوں ہوئے، یہ تھوڑا سا میں پیرلل ڈرا کرتا ہوں آپ کو۔ دیکھیں خمینی صاحب کی جب حکومت آئی تھی تو مطلب انقلاب، حکومت تو نہیں بھی آئی تھی، جب انقلاب ان کا کامیاب ہوا تو ایک ان کے مشیر تھے، وہ خمینی صاحب سے ایک سوال خمینی صاحب کے سامنے انہوں نے رکھا، انہوں نے کہا جی کہ یہ آپ کا چلیں انقلاب تو آپ کا مکمل ہو گیا، لیکن آپ اس انقلاب کو زیادہ دیر تک برقرار نہیں رکھ سکتے، تب وقت کہ یہ شاہ کی وفادار فوج ایران میں موجود ہے، ٹھیک ہے نا، آپ اس کو پروٹیکٹ نہیں کر سکتے، ایک چھوٹا سا پودا ہے، جب آپ پودا لگاتے ہیں تو ظاہر ہے اس کی آپ کو تھوڑی حفاظت کرنی پڑتی ہے اس کو تنا درخت بننے کے لیے۔ تو اس کے بعد خمینی صاحب نے آپ کو پتہ ہے ایک وار انگیج کی عراق کے ساتھ، 11 سال کی وہ ایک طویل جنگ تھی، جس میں زیادہ حصہ، آپ ہسٹوریکلی ڈاکومنٹڈ یہ بات میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس میں زیادہ تر جو فوج کام میں لائے گی وہ شاہ کی ہی جو ان کی جو بلٹونیں تھی ساری، شاہ کی زمانے کی جو فوج ہے اس کو استعمال کیا گیا۔ اس کے پیرلل ایران میں پاسداران انقلاب بنائی گی، ٹھیک ہے، ایک ایسی فوج بنائی گی جو ایرانی انقلاب اور ایرانی نیشنلزم کے خمیر سے اس کو گوندا گیا، اس فوج کو، ٹھیک ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر یہی کام مصری کرتے، ٹھیک ہے، اور آپ بھی کوئی بھی تبدیلی، ٹھیک ہے نا، میں بڑی بات کرنے لگا ہوں، آپ کے پاکستان کے اندر ود اور وداؤٹ عمران خان
کامیاب نہیں ہو سکتی انلیس یہ برٹش انڈین آرمی آپ کی پاکستان میں موجود ہے. اوور ٹو یو سر. یہ آپ نے سمندر کو کوزے میں بند کر دیا ہے، اور اصل تو اینڈ تو یہی ہوگا، ورنہ اس کے بعد کامیاب. بنگلہ دیش کو دیکھ لیں، آپ کی بات کو میں آگے بڑھا دیتا ہوں. بنگلہ دیش نے کہا جب تک ہمارے پاکستان سے ٹرین کیے ہوئے فوجی رہے ہیں ہمیں آزادی ہی نہیں ملی. تو یہ حالانکہ اب وہ بے شک وہ وہی کام کر رہے ہیں جو ان کے ساتھ ہوا تھا، آج کل وہ وہی کام کر رہی ہے سینا واجد. لیکن میرا یہ کویشچن ہے کہ ہمیں اس بارے میں زیادہ غور کرنا چاہیے بجائے سے زیادہ ہسٹری میں، کہ ہمیں مصر سے سیکھ کے اب یہ الیکشن جو ہونے ہوئے ہیں اس میں اس نے کسی طریقے سے تو دھاندلی کی ہوگی نا، کہ اس نے کیا مطلب. کرنے کو تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ جو ہے نا بیلٹ باکس دیں لوگوں کو کہ جی پی ٹی اے کے لوگ آ جائیں کھل کے ووٹ ڈالیں. آپ جو ووٹیں ڈلیں وہ پرچیاں جو ہوں گی جن پہ لوگ ٹھپے لگائیں گے وہ بعد میں ضائع کر دیں، اور ایک نئے ٹھپے جو ہے نا وہ 50,000 بندہ بٹھا کے ان سے ٹھپے لگوا لیں پورے پاکستان کے، اور اصلی بیلٹ پیپر کہیں اور سے ٹھپے لگ کے آ جائیں اور ساروں کو جتا لیں. یہ بھی ہو سکتا ہے، گھر بیٹھے کروا لیں. تو لیکن ادھر کیا ہوا ہے اصل میں، تو انہوں نے اس کو ہی فالو کرنا ہے جو وہاں پہ ہوا ہے. اس لیے میرا خیال ہے کہ ایجپٹ ماڈل کو تھوڑا اسٹڈی کیا جائے. میں بھی آج یہی میں نے فیصلہ کیا کہ میں اگلے 2 دن دیکھوں گا، کچھ شاید لوگوں سے ہی بات کروں گا. مصر کے لوگ بات تو نہیں کرتے، اگر ادھر سے ہوں تو کر لیتے ہیں. تو لیٹ سی کہ ان کے ساتھ کیا ہوا ہے، کیسے ریگنگ ہوئی ہے. تو سے کم ایک آدھ ہمیں پوائنٹ مل جائے گا کچھ نہ کچھ نیا. تو بہت شکریہ آپ لوگوں کا. بس میں نے یہی بات کرنی تھی کہ جب آپ بیک فوٹ پہ جائیں گے آپ کو آگے سے ماری پٹے گی. جی سوری ٹو مرشد سے. بھائی میں 2 منٹ لوں گا، باقی بھائیوں کو میں پھر اس مجھے اجازت دیجیے گا، بس میں نکلوں گا. میرے مرشد خیال بھائی میں کہ مرشد اگر بھائی آپ بیٹھے نا ذرا، سن بیٹھے کے تھوڑی دیر بیٹھے، سنیں ذرا. جہاں تک آپ نے اخوان المسلمین کی بات کی ہے، میں کریا مصر میں پھرا ہوں. وہاں کے لوگ جو ہے وہ اخوان کے ساتھ ہے. 80% لوگ اخوان کے ساتھ ہے. باقی جو 20% ہے وہ عیسائی لوگ ہیں. 20% آبادی عیسائیوں کی ہے مصر میں، اور اسی 20% کی وجہ سے یہ فوج جو ہے یہ جو ظلم کر رہی ہے پورے مصر میں. اور آپ کو یعنی اپنے گھر میں بھی ان کے خلاف بات کرنے کی اجازت نہیں ہے، باہر تو چھوڑ دیجئے. ہم تو خیر پھر بھی مختلف ہے ان سے، لیکن ہم اس طرف جا رہے ہیں. اور انہوں نے جو تکلیفیں اٹھائی ہیں وہ بھی بڑی بڑی ہے. تو جیسے مرسی کو صاحب کو انہوں نے جیسے انجیکشن لگا کر عدالت میں ہی قتل کر دیا، تو اب اگر پاکستانی عوام کو اس ماڈل کو دیکھ کر ڈر نہیں لگے گا، مصر کے ماڈل کو دیکھ کر، اور الیکشن میں ان کے طوطے نہیں اڑا سکیں گے، تو پھر شاید ہم وہی ملک بن جائیں گے جو مصر ہے، جہاں کسی کی کوئی آواز نہیں ہے، وہاں کی کوئی میڈیا نہیں ہے. کوئی میڈیا اپنے مرضی سے کوئی پروگرام نہیں کر سکتا، کوئی اخبار اپنے مرضی سے کچھ لکھ نہیں سکتا. کیا ہم اس طرف جا رہے ہیں یا پہنچ گئے ہیں ہم؟ جی اوور ٹو یو. اور یہی میں نے کہنا تھا بس. السلام علیکم ایوری باڈی. اوسی اجازت ہے میں بات کروں یا اور کوئی بات کرنا ہے؟ بردر کرے، میں سمجھا لالا اور مرشد کریں گے، برالہ کریں بات. اوکے ٹھیک. میں بس تھوڑی دیر سن کے نکلوں ہاں گا. ٹھیک. ضرور لالا سن نے کے. کمپلیٹ کر دی. نہیں مرشد صاحب بیٹھے ہیں، آپ نے ماڈل تو 1% کیا تو دوسرا بھی وہ چل رہا تھا، اوسی بھائی بردر کر رہے تھے بات، وہ بڑی انٹرسٹنگ ہے. میں بھی بیسکلی یہ ڈفرنس دیکھتا ہوں، جیسے وہ کہہ رہے تھے کوئی نیشنل لبریشن آرمی کھڑی کرنے پڑے، کہتے ہیں نا کرنی پڑے گی الٹرنیٹیو ماڈل کے لیے نا، جیسے ایران کی انہیں اگزامپل دی. تو یہ ہسٹوریکل فیکٹ بھی ہے. اور مصر کا جو نیشنل ہیرو ہے وہ تو عبد الجمال ناصر ہے. وہ ملٹری کہتے ہیں نا ملٹری جنرل تھا، جو کچھ بھی تھا وہ ان کی تو ملٹری بس اسٹیبلشمنٹ ہی کنٹرول کرتی رہی ہمیشہ. تو جو ایران نے کہتے ہیں نا انقلاب آیا، اور آگے سے وہ جو ریولوشنری جو گارڈز ہیں جیسے اوسی بھائی نے کی، وہ بالکل صحیح ہے. پاکستان میں بھی یہ پاسبلٹی ہے. تو پاکستانی قوم یا کشمیری قوم یہ تھوڑا سا نا ڈفرینٹ ہے. یہ ہمارے ڈفرینٹ کہتے ہیں ہسٹوریکل پرسپیکٹیو ہے. قائد اعظم بھی ڈیموکریٹک تھے، وہ ملٹری سے ان کا کوئی تعلق نہیں تھا. بھٹو صاحب بے شک وہ لو ہیٹ ریلیشن شپ تھی ان کی بھی، پر وہ بھی سویلین ہی تھے نا. تو عمران خان تو پیورلی سویلین لیڈر ہیں. تو یہاں یہ انڈیپینڈنٹ سوچ بھی ہے، بے شک یہ خطرے میں رہتی ہے، پر یہاں انڈیپینڈنٹ سوچ ہے. تو یہ جو الٹرنیٹیو ماڈل دے رہے ہیں اوسی، یہ بھی لوگوں کے دماغ میں کہتے ہیں نا گھومتا رہتا ہے. تو یہ
राजा पॉसिबिलिटी तो साहब एग्जिस्ट करती है पाकिस्तान में। जी राजा जी साहब मैं उस वक्त से सुन रहा हूँ, जी क्रॉस टॉक हो रही थी तो मैंने खामोशी इख्तियार की। मुर्शद भाई, पहली बात तो ये है कि बहुत सारी डेमोग्राफी की यहाँ बात की गई, हिस्ट्री की बात की गई, क्योंकि सारी ज़िंदगी पॉलिटिक्स में मैंने एक बात सीखी है कि जब हम पाकिस्तान में थे तो हमारी सबसे बड़ी लड़ाई ये होती थी कि हमें पता लगना चाहिए कि हमारे रियल एक्सप्लॉइटर्स कौन हैं, और हम ग्राउंड में लोगों को मिलना, लोगों को शऊर देना, गेट टुगेदर करने, पंजाब नौजवान महाज के साथ की तंजीमें बनाई, स्टूडेंट यूनियंस के अलावा जो जो लोग काम करते थे। और फिर ये हुआ कि मुशर्रफ का दौर आया, मुशर्रफ ने मीडिया आज़ाद किया, पाकिस्तान का मीडिया मादर पे दर आज़ाद हुआ। उसके बाद इमरान खान आया। मैं थोड़ा तेज़ी से लेके जा रहा हूँ। जो मीडिया मादर पे दर आज़ाद था वो एक सेंस ऑफ डायरेक्शन ले गया। मैं हैरान हूँ कि वो सेंस ऑफ डायरेक्शन, हम पास्ट की मोर्सी मॉडल की बात कर रहे हैं, इधर उधर की बात कर रहे हैं, जो लोग हैं शायद आपके साथ वो सारे मॉडल अडॉप्ट करना चाहें, लेकिन अभी तक मैं देखना चाह रहा था कि जो आपकी, मैं पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ, उसकी सराउंडिंग पंजाब, KPK, कराची, बलूचिस्तान, आप लोगों ने उसकी तरफ क्यों नहीं देखा? आपने बहुत सारे इंटरनेशनल मॉडल्स को कंपेयर करना शुरू कर दिया, और मेरे प्रोग्रेसिव भाई ने वो जो कहते हैं ना, प्रोग्रेसिव लोग हमेशा एक नई बात फ्लोट करते हैं। ऐसा, आई होप यू डोंट माइंड दैट, एनीवे, ठीक है, थैंक यू। सो मैं इस काइंड ऑफ अ फनी साइड पर नेशनल स्टूडेंट फेडरेशन ने बंदे, और ठीक है जनाब, तो ज्यादा आज माशाल्लाह लेफ्ट विंग हो, NSF भी पता है तो ये बंदे बनाई है ना, माशाल्लाह, बिल्कुल सही कह रहे हैं। आगे चलते ठीक। अच्छा, मैं ये समझता हूँ कि दुनिया जहान के मॉडल्स बिल्कुल आप किसी को भी एज ए एग्जाम्पल इस्तेमाल कर लें। जो मैंने पहले बात की थी, जो एक शऊर है लोगों में, वो बहुत ज़्यादा, मैंने कभी भी अंडर करंट सारी ज़िंदगी पॉलिटिक्स में गुजार दी, इतना ज़्यादा लोगों में शऊर का लेवल वो करंट नहीं देखा। और सी भाई, अर्ली ऑन आप बात कर रहे थे कि आपने बिल्कुल किसी भी जगह पे लोगों को मतलब बेशऊर नहीं देखा, जबकि हम अक्सर ये कहते होते थे कि हमारे बहुत सारे लोगों को अपनी डायनामिक्स नहीं पता, और हम जब जवान थे, एक्टिव थे, तो हम हमेशा ये सोचते थे कि आपको अगर अपना रियल एक्सप्लॉइटर नहीं पता तो आप कैसे अपनी लड़ाई लड़ सकते हैं। तो देखें, दो बातें हैं मेरी नज़र में। ये जो टेन्योर सारा हुआ है 3-4 साल पाकिस्तान में, एक तो बहुत बड़ी नौजवान नस्ल सामने आई है और बहुत सारा लोगों को शऊर है, तो ये उस तरह मैन हैंडल नहीं हो सकेगा जैसा आप समझते हैं कि होगा। ये आज आपके सामने की बात है कि लाहौर हाई कोर्ट ने जिस तरीके की, पता नहीं मुर्शद भाई आपने वो देखा कि नहीं देखा कि वो कितना करंट था, वो लाहौर हाई कोर्ट में, फिर उसके बाद मरवत ने बहुत सारे वकीलों की ठीक ठाक क्लास ली कि आप लोग क्या कर रहे थे जब यहाँ लोगों को मारा जा रहा था, ये सारा कुछ किया जा रहा था। एक उसके बाद ये तो आपको मानना पड़ेगा कि जो पाकिस्तान का एक हिस्सा, जैसे KPK कहते हैं, वो लोग लड़ने मरने के लिए तैयार हैं, ये 100% ऐसी ही बात है। और पंजाब में लोग डरे ज़रूर हैं, लेकिन उन्होंने एक रास्ता ढूंढ लिया कि जी इलेक्शन पे हम करेंगे। लेकिन उनके साथ कोई भी हाथ हुआ तो मैं आपको लिख के दे सकता हूँ, जो करंट मैं देख रहा हूँ, सर चीज़ें बहुत ज़्यादा, ये फ़ौजी भागते फिरेंगे, ये वाकई फ्रेंच रेवोल्यूशन हो जाएगा यहाँ पे। ये बिल्कुल मिस्र नहीं है, ये बिल्कुल और यहाँ पे बहुत सारी जंगजू कौमें भी हैं। पंजाबियों में भी एक अणख होती है
جس دن وہ پھڑک گئی اڑک، جیسے آج عابد بھائی ایک کام آپ نے ضرور کرنا ہے، مجھے ان کی آڈیو بھیج دیں پلیز، اگر آپ مجھے واٹس اپ کر دیں تاکہ میں اس آڈیو کے اوپر تھوڑا سا ویڈیو بنانا چاہتا ہوں۔ سر بات یہ ہے کہ ساری زندگی پالیٹکس کر کے میں نے ایک بات سیکھی کہ جب تک لوگوں کو شعور نہیں ہوگا آپ کچھ نہیں چینج کر سکتے۔ مجھے لگتا ہے کہ پاکستان میں لوگ اس وقت بہت اچھی طرح سمجھ گئے ہیں کہ ہمارے ریئل ایکسپلائٹرز کون ہیں، اور وہ جو ریئل ایکسپلائٹرز ہیں، آج جس طریقے سے ججوں کے بارے میں کھل کے بات کی جا رہی ہے، اپنا مرشد بھائی آپ نے سنی وہ پریس کانفرنس جو مروت نے کی؟ نہیں، میں نے بس اینڈ سے دیکھا وہ خوشیاں منا رہے تھے تو ہار شار۔ نہیں آپ پریس کانفرنس سنیں سر، پریس کانفرنس سنیں، کچھ چیزیں تو یہ آگے آنے نہیں دیتے۔ آپ کے سامنے جو ایک بہت بڑی چیز چینج ہوئی ہے، بلوچستان میں جتنے بڑے لوگ نکلے ہیں، پچھلے دنوں لالا آپ کو بتا رہے تھے کہ 97% جتنے بھی سروے آ رہے ہیں، سر جب اتنا شعور لوگوں میں گھس جائے نا تو اتنی آسانی سے یہ چیزیں کھونے نہیں دیں گے۔ میں آپ کو ایک بات، آج جس طریقے سے کھل کے آپ پوری پریس کانفرنس دیکھیں، مروت نے کسی کا لحاظ نہیں کیا، جرنیلوں کی بات کی ہے، وہاں پہ کم سے کم 500-600 وکیل تو کھڑے ہوئے تھے، وہ اس کی ہاں میں ہاں ملا رہے تھے اور بڑے زوروں سے، اور انہیں کہہ رہا تھا کہ لاہور بار تو جاگ گئی، اب جو چھوٹے چھوٹی باروں کے لوگ ہیں وہ کہاں مرے ہوئے ہیں۔ اچھا، اس کے پیچھے مجھے کچھ چیزیں پتہ ہے، میں بتا دیتا ہوں کچھ چیزیں میں ڈسکلوز کر دیتا ہوں۔ میں نے 1 منٹ میوٹ کر لیجیے، 1 منٹ میوٹ کر لیجیے۔ جو گجرات بار ہے نا، وائی فائی ہے نا رشتہ بہن، بھائی مجھے میوٹ کر دے، مجھ سے میوٹ نہیں ہو رہا گھر سے باہر ہوں تو انٹرنیٹ ایسا ہی ہے۔ اچھا چلے عابد بھائی فرشتہ بہن کو میوٹ کر لیں 1 منٹ کے لیے، ٹھیک ہے۔ اچھا، سو وہ جو کرنٹ تھا، مجھے تو انہوں نے کہا جی ہم ایسے نہیں بیٹھیں گے، آپ وہ پوری ویڈیو دیکھیں، پھر آپ کو تھوڑی سی سمجھ آئے گی۔ اس لیے مجھے نہیں لگتا کہ کوئی بھی مرسی ماڈل یہاں اڈاپٹ کیا جائے گا، نہ ہی ہماری پوری قوم، عمران خان ایک منٹ کریں گے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ عمران خان بھائی 1 منٹ میوٹ کر لیں، پھر میں اس کو آگے لے جاتا ہوں۔ کر لو کوئی بات نہیں، کرو جی تو نہ ہی ہماری پوری قوم، اصلی ہماری پختون قوم، سر وہ بھی پاکستان کا حصہ ہے، اور پنجاب میں بھی خاصا کرنٹ ہے، ایسا ہو نہیں سکے گا۔ یہ جو الیکشن کو یہ رگ کرنے کی کوشش کریں گے، پاکستان میں بہت زیادہ لڑائی ہو جائے گی۔ ہماری جو سب سے بڑی پرابلم ہے، میں اکثر کہتا ہوں، جس پر لالا بھی کبھی کبھی برا منا لیتے ہیں اور بہت سارے، کہ ہم لوگ جو ڈفرینٹ براڈوں پہ بیٹھتے ہیں اور ہماری بہت ساری اینالائزیشن ہوتی ہے جو ہمارا میڈیا ہمیں دکھا رہا ہوتا ہے، میں نے کتنی دفعہ محسوس کیا ہے کہ ہم لوگ بالکل ان بٹوین لائن نہیں دیکھتے۔ مجھے تو ایسے ہی محسوس ہوتا ہے، کبھی کبھی تو مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے جب لالا بیٹھ کے حلقہ بندگی، حلقوں کی ایک ڈیموگرافی بتا رہے ہوتے ہیں کہ بالکل یہ گرپ کی بات ہے۔ اوسی بھائی کیونکہ یہ ہماری کمپنی کو سمجھتے ہیں کہ ہماری کمپنی حرامیوں کا ایک ٹولہ ہے، وہ بالکل اپنی چیزیں ایکسرسائز کرے گی، لیکن مجھے لگتا ہے کہ کمپنی بھی فیل ہوگی، اور اگر انہوں نے کچھ کیا تو پاکستان ٹوٹ رہا ہے۔ سر میں آپ کو بھی لکھ کے دے دیتا ہوں، KPK ان سے سنبھالا جائے گا، تو میرا نہیں خیال کہ کوئی اتنا بڑا فوجی رسک لے کے پھر پوری دنیا میں کیا چھپتے پھریں گے۔ دس از مائی پوائنٹ آف ویو سر، تھینک یو۔ اب آپ نے جس کو بھی، جی میں اس کو رسپانس کرنا چاہوں گا تھوڑا سا۔ جی ضرور جی۔ بالکل آپ نے ٹھیک بات کی۔ ایک میں بات بھولنا جاؤں، آج کل بلوچستان یہ DIG خان سے خواتین بڑے تعداد میں وہ پنجاب کی طرف، اسلام آباد کی طرف بڑھ رہے ہیں، تو اس کے لیے بھی آواز اٹھائیں، ان کی جہاں جہاں سے وہ گزر رہے ہیں ان کی مدد کریں، بڑی وہ کوشش کر رہی ہیں خواتین۔ دوسری بات، ٹھیک ہے KPK کے لوگ جاگ گئے اور بلوچستان کو تو ہمیں سرپرائز ملا ہے، وہ دیٹس ریئلی سرپرائز، اور میرا خیال ہے کہ ہمیں اس کو ان کی ہر جگہ پہ ان کی ذکر بھی کرنا چاہیے، اگر بلوچستان کو ایک بندہ ہے تو اس کو ہمیں پرائورٹی بھی دینی چاہیے۔
किसी भी तरीके से दे सकें। लेकिन जहाँ तक आपने ये बात की ना, हमने मोरसी का हमने ज़िक्र किया, पाकिस्तान का नहीं हमने किया। वो बेसिकली हम चूँकि उधर के इलेक्शन हुए थे, इस वजह से मैं उसको लेके आया था कि उधर भी तो इलेक्शन हुए हैं, हमारे भी इलेक्शन होने हैं, तो उसने जिस तरह से किया तो शायद हमें कुछ सीखने को मिल जाए उससे। लेकिन एक हमारे किसी ने खूब कहा कि पूछा गया किसी से, मैं नाम नहीं लेता, लेकिन कि एंड क्या है इस गेम का पाकिस्तान की, क्या उन्होंने कहा दी एंड तो दी एंड ही है। फिर अगर और एक और पहले शायद बात हो रही थी यहाँ पर कि फ़ायदा क्या है, ये हमारी इस्टेब्लिशमेंट ऐसा क्यों कर रही है। 2 बिलियन डॉलर की कम से कम जो है ना प्रॉफिट है हर साल डिफरेंट कंपनियों को, वो स्टेक पे लगता है। और अगर इसमें इसमें स्मगलिंग का पैसा भी शामिल कर दिया तो 3-4 अरब डॉलर जो है ना, वो कम से कम जो है ना, जो बाहर से आता है पैसा कंपनी को मिलता है, और बाद में बच्चों की जॉबें और जो ये बहुत बड़ा एक सिस्टम है। और ये सिस्टम भी हमारा और मिस्र का कॉमन है, तो इसलिए बहुत सी चीज़ें कॉमन थी, तो इसलिए मैंने इस पर बात की। लेकिन आपकी बात ठीक है कि हमें पाकिस्तान की डेमोग्राफी में देखना चाहिए। और अगर जो आप कह रहे हैं ना कि बाद में इलेक्शन में कुछ इस तरह का होता है तो लोग उठ खड़े होंगे और कुछ भी हो सकता है, वो तो आप ही बता सकते हैं, क्योंकि मेरा तो हर 2-4 लोगों से ही रब्ता होता है पाकिस्तान में। तो बहुत शुक्रिया आपका, मैंने ज़्यादा टाइम ले लिया, जज़ाकल्लाह। भाई आप ज़रूर आया करें, आपकी बात हमारे माशाल्लाह बहुत सारे लोग बैठे होते हैं, आया करें, सुना करें। देखिए 2 बातें हैं, मैं वैसे आप लोगों को बता दूं कि जो वर्चुअल जलसा हुआ है उसकी अभी भी एक अंडर करंट चीज़ें हैं। ये हमने डिसाइड किया है 5-10 लोगों ने, क्योंकि आई एम अ वेरी हैवी यूज़र ऑफ स्ट्रीम यार्ड, और वर्चुअल जलसा स्ट्रीम यार्ड पे हुआ है। तो हम टिकटॉक का वर्चुअल जलसा करने जा रहे हैं। आप सब लोगों ने टाइम देना है, ताकि हम जो जलसा करने जा रहे हैं उनमें हमने पहले गल्फ के लोगों को उठाना है, फिर यूके के, फिर यूरोप के, और टारगेट प्रोन करना है कि लोगों ने निकल के कैसे अपनी सारे वोटों की हिफाजत करनी है। ऑब्वियसली ये काम हम कर सकते हैं। मैंने आज जो बहुत सारे स्पीकर हैं उनसे ऑब्वियसली स्ट्रीम यार्ड पे मीटिंग हो चुकी है। ओके भाई, तो ऑब्वियसली स्ट्रीम यार्ड पे मीटिंग एक सेकंड, एक मिनट कर ले। सो हम वो करने जा रहे हैं। मुर्शिद भाई, जफर भाई से भी आप गप लगा लीजिएगा, मेरा नंबर भी हमारे पास है, तो आप तैयारी रखें। पूरा एक प्लान किया हुआ है, और हम करेंगे टिकटॉक जलसा, वर्चुअल जलसा, उसकी मोडालिटीज़ हम कर रहे हैं। तो आप सब लोग जो अच्छे स्पीकर हैं उसकी तैयारी रखें। बस ये है, तो बाकी चीज़ें जैसे जैसे सीधी होती हैं आप लोगों को हम उसके बीच में लेके आएंगे। इसके ऊपर आप बेशक अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे दें, और ओसी भाई से थोड़ा सा बाकी लोग। मैं सिर्फ एक बात कर लूँ, मैं एक मिनट लूंगा। मुर्शिद भाई को मैं कुछ सुनाना चाहता हूँ। मुर्शिद भाई सुनिए। मांगने वाला कौन है? आप लोग अगर साइड होते हैं ना, तो हमें यहाँ पे ये जमीन हमारी है। अरे लिया बिल्कुल ना, जहाँ जहाँ हम आए हैं ना, वहाँ वहाँ से हजारों लोग आए हैं। हमारी जमीन हमारे ऊपर आप लोगों ने और किसी ने नहीं। हम ये चाहते हैं सबसे पहले आप इन लोगों को रिहा करें, इनकी FIR खत्म करें, सही है ना? जो लिस्ट आपने बनाई है, जो लोगों को आप अरेस्ट कर रहे हैं, और उसके बाद जो लोग यहाँ मुजाहरे में आएंगे आप उनको जाकर पकड़ेंगे, सबसे पहले उसको खत्म करें, और उसके बाद फिर आप बात करेंगे। ये करना यही कंटिन्यू रहेगा। बाय। नहीं, वो हमारा मसला है। आपने लोगों को गिरफ्तार किया, कौन से लोग? आप बोल रहे हैं कि हम को छोड़ो, आप बोल रहे से लोग कौन सा कानून क्या किया था उन्होंने? इसलिए आप लोगों ने 140 लगाया था। किस आइन के तहत? कौन सा इंतजामिया? आप बताएं कौन से आइन के तहत जो है ना आपने एक मार्च को रोकने के लिए दफा 144? मैंने कहा आप पहले लोगों को करें, वो हमने अपना लाया, मैंने बता दिया हम कल यहाँ पे जलसा करेंगे। अगर आप तशद्दुद करना चाहते हैं, इन माओं को मारना चाहते हैं, इससे ज्यादा भीड़ आएगी, इससे ज्यादा लोग आएंगे। ठीक है ना? बस ठीक है, बस
ये बात नहीं करें, ये बात नहीं करें आप। तो फिर किसने उठाया है? आप डीएसपी की जिम्मेदारी आपकी है। किसने उठाया है? किसने बंद किया? किसने उठाया है? किसने बंद किया? बस 25 बंदे किसने किया है? किसने किया? ये पुलिस की वर्दी आपके नीचे जी सर जी। मुर्शद जी हमने ये वीडियो भी डाली हुई है, हाँ जी, वीडियो भी मैंने डाली देखी है, है। ये बलोचों के ऊपर मैंने भी वीडियो डाली है और हम सब ने ड्यूट भी की है। हाँ जी, इंशाल्लाह हम ज़रूर, करेंगे। ज़बरदस्त। मैं इन्हीं खातून को सुन के मैंने कहा था कि इनको सपोर्ट और हम करना सब चाहिए ने हमें। ड्यूट भी की है। इंशाल्लाह अच्छा, हम करेंगे। मैं मलिक साहब, इन्हीं खातून को सुन के मैंने कहा था इनको सपोर्ट। ये महबूब साहब अपना एक सीन मलिक फ़हीम साहब, एक मैं बात करना चाह रहा था। बिल्कुल ये बलोचों की बात ठीक आपने की, इन्हीं को देख के मैंने किया था। एक मैंने आपका पिछले दिनों देखा, आप कोई फंड रेजिंग कर रहे हैं और कोई तस्वीरें वगैरह भी कर रहे थे। तो आप क्या, क्योंकि मेरी वाइफ जो है वो प्रोफेशनल कैलीग्राफर हैं, हम फंड रेजिंग वगैरह करते रहते हैं। मैंने कहा मुझे पता नहीं लगा, वरना मैं भी कोई कैलीग्राफी कोई भेज देता आपको। तो नेक्स्ट टाइम अगर कोई ऐसी कोई चीज़ हो तो मुझे बताइएगा एडवांस में, तो मैं आपको कोई तस्वीरें भी भेज दूंगा, या जो भी आपको पसंद हुई उसको भेज सकते हैं हम लोग। हम ऐसी है मेरी हमारी एक हमारी वीमेन टीम की हैं, नाहिद चट्ठा गोल्ड मेडलिस्ट हैं। उन्होंने बहुत सारी चीज़ें बनाई, तकरीबन हमने 7,000 पाउंड उसके ऊपर इकट्ठा किया। ऑब्वियसली वो खान साहब के फंड के लिए सिर्फ ऑक्शन के ऊपर। सो कोशिश हमने यही की। अच्छा मुझे भाई बात यह है कि काम है करने वाले बहुत सारे, और हम इंशाल्लाह कर सकते हैं। असल में हमारे जितने भी लोग हैं एक बाशऊर लोग हैं। हमें समझ आ रही है कि पाकिस्तान की डेमोग्राफी क्या है, हम लोग क्या रोल प्ले कर सकते हैं, और हमें वो रोल प्ले करना है। मेरी बात अर्ली ऑन लाला बुरा मना गए थे। बिल्कुल सोशल मीडिया का एक प्रेशर ज़रूर है, लेकिन हम लोगों की एक कहीं ना कहीं राब्ते में, मैं मिसाल देता हूँ, पिछले पूरे 20-25 दिनों से मरवत साहब के अंदर जाने से पहले लोग जा रहे थे, मरवत साहब के साथ अरेंज करवा रहे थे, अपने तौर पे भी जा रहे थे, मैं भी लोगों की अरेंज करवा रहा था। तो मैंने उस वक्त ही स्मेल कर लिया था कि जब मरवत साहब KPK से पंजाब की तरफ रुख करेंगे तो ये कुछ ना कुछ अपनी कार्रवाई डालेंगे, ठीक है। तो मैंने उधर ही बात करनी शुरू कर दी थी। जो लोग पाकिस्तान में जो जाके मरवत साहब से मिल रहे थे, तो मैं उनको हौसला दिला रहा था कि भाईजान, अब अगर मरवत नहीं आया तो क्या आप अपने कन्वेंशन कैंसिल करोगे? आप फिर कई लोगों ने अपनी फैमिलियां आगे पीछे करके 2-2 3-3 महीने जेल जाने के लिए भी तैयार बैठे हुए हैं। मैं ज़्यादा बात इसलिए नहीं करता कि असल में मैं जिनको जानता हूँ उनको ज़ोर लगा रहा था। ऑब्वियसली हर बंदा किसी न किसी को जानता है। तो मैंने कहा था जो आगे लग सकता है वो आगे लगे, जो पीछे खड़े हो सकते हैं वो पीछे खड़े हों, जो गली मोहल्लों में जा सकते हैं वो गली मोहल्लों में जाएं, जो वैसे ही कोई सपोर्ट कर सकते हैं वो करें। लोगों को निकालना आपका काम है, बैठ के खाली गुफ्तगू नहीं करनी। सो मैंने उस पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने किसी को डिसरिस्पेक्ट नहीं किया। और ये जो जलसा है, वर्चुअल जलसा, एक बहुत ज़बरदस्त उसका इम्पैक्ट पड़ा। मैं ये चाह रहा हूँ वही इम्पैक्ट उठा के टिकटॉक पे लेके आए, और आप लोग वो हैं जो टिकटॉक पे बैठे हुए हैं, आप लोगों की आवाज़ें सुनी जाती हैं, सेंसिबल भी हैं। हम बहुत सारे ट्रेंड सेट कर सकते हैं। बहुत बड़ा ऑडियंस बैठा हुआ है गेमों से निकल के, क्योंकि बहुत सारे लोग जो गेमर भी हैं वो भी शायद आके खान साहब का नाम तो बहुत सारे लोग लेते हैं, और इसी की वजह से वो बड़े गेमर भी बन गए हैं क्योंकि उनकी फॉलोइंग ज़्यादा हो गई है। लेकिन अब उनका भी काम है, मैं आप लोगों की बात नहीं कर रहा, मैं बहुत सारे और ऐसे लोगों की बात कर रहा हूँ कि ये उनका फ़र्ज़ है कि आगे बढ़ के, अगर खान के नाम से वो बड़े टिकटॉकर भी बन गए हैं तो उन्होंने अब सारा ज़ोर लगाना है। ये टाइम है डू एंड डाई का, ये है पाकिस्तान क्रॉस रोड पे खड़ा है, हमें ज़ोर लगाना है। तो इंशाल्लाह आपका नंबर मेरे पास है, मैं स्ट्रीम यार्ड पे किसी दिन आपको लूँगा, एक छोटी छोटी टेक्निकलिटीज़ दूर कर लेंगे। औसी भाई ऑलरेडी बीन देयर, और भी लोग मौजूद हैं।
تو آگے لوگوں کو لے کے چلیں سر. اوسی بھائی روٹیٹ کر لیں. مرشد بھائی بہت شکریہ. اگر اور کوئی سوال ہے تو بے شک آپ میرے سے کر سکتے ہیں. نہیں بس جزاک اللہ. میں آپ کے اس میں آؤں گا. میں نے کہا عمران خان کا جلسہ بھی لائیو دکھایا تھا, تو اگر میرا یوٹیوب چینل بھی اگر کوئی اس میں ہیلپ کر سکا تو میں کر دوں گا اس میں بھی. چلیں مجھے اجازت دیجیے گا. السلام علیکم. جی شکریہ مرشد بھائی, آپ نے السلام علیکم ہمارے جی. ساتھ کیا. سامی بھائی میں آپ کی طرف آتا ہوں, ایک منٹ آپ کی طرف ہی آتا ہوں جناب. ویلکم, آپ آئے ہمارے چینل پہ جناب. تو اس کو کنٹینیو رکھنا ہے مرشد بھائی. ہمیں بڑی لمبی یہ 25 روزہ میچ ہے, 5 روزہ ہوتا ہے نا کرکٹ میں, اور ہمارا جن سے پلہ پڑا ہے, واسطہ پڑ گیا جن کے ساتھ, ان کے لیے ہمیں تو یہ 25 روزہ ایک میچ ہے, رائٹ. تو بڑی لمبی اننگز ہے, بڑے آرام سے میں میراتھن ہے جس کو ہم نے انشاءاللہ لے کے چلیں گے. تو سر جی سامی بھائی آپ کی طرف آتے ہیں. شاہ صاحب نے تو پہلے بات کی ہے, تو آپ اپنا تعارف کرائیں اور بتائیں آپ کیا کہتے ہیں ہماری اس جی گفتگو. میرا نام محمد سمیع ہے, میں یو کے سے ہوں. میں 14-15 سال سے لندن میں سیٹل ہوں. بائی پروفیشن میں انجینئر ہوں الیکٹریکل, تو یہیں جاب زبردست. کرتا ہوں. تو میری جو مین کنسرن ہے نا, وہ مین کنسرن ہے کہ جو انہوں نے الیکشن کو کرنے کے لیے نا, انہوں نے مین جو پلان بنایا ہوا ہے کہ کسی بھی وننگ کینڈیڈیٹ کے انہوں نے کاغذات نامزدگی نہیں جمع ہونے دینے, اور ان کو بائی پرسن جا کے تھریٹ دے رہے ہیں کہ اگر آپ الیکشن میں کھڑے ہوئے اور وننگ کی کوشش کی تو آپ زندہ نہیں بچیں گے, آپ کا پورا خاندان نہیں بچے گا. تو یہ جو میں صرف اس پہ ایک سیکنڈ آپ کا سمی بھائی اسی پہ کنٹینیو کیجیے گا. فہیم بھائی آپ نے سنی ہے یہ بات, اور جو ابھی جو مرشد صاحب بھائی بات کر رہے تھے نا مصر والی, تو جی سی سی نے میں اس کے تو سی اوپر سی نے ہر کینڈیڈیٹ کو ریموو کر دیا تھا. میں اس کے اوپر اپنا ریبرٹل دوں گا. پہلے میرے خیال میں بڑی دیر سے سمی بھائی سے پہلے محبوب بھائی ہیں, ان کو لے لیجئے, پھر روٹیٹ کریں, اور سمی بھائی آپ کی بات کا جواب انشاءاللہ دینے کی کوشش کروں گا. جی محبوب بھائی آپ کی بات کا جواب انشاءاللہ دینے کی کوشش کروں گا. جی شاہ جی صاحب. بھائی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. محبوب بھائی آپ کی بات کا جواب انشاءاللہ دینے کی کوشش کروں گا. جی شاہ صاحب. سمی بھائی آپ ذرا میوٹ کر لیں, پھر آپ کی طرف آتے ہیں. آپ ذرا میوٹ کر لیں, آپ کے سوال کی طرف آتے ہیں, ذرا یہ شاہ صاحب سے پوچھ لیں. جی شاہ صاحب آپ کیا کہتے ہیں؟ السلام علیکم سر. میں یہی بتانا چاہتا ہوں کہ سارا جب آپ شروع کرتے ہیں پروگرام ٹوٹل بسم اللہ شریف ایک دو دفعہ افل دو دفعہ درود شریف ناتور نقل کوثر سورت یہ شروع کیا کریں انشاءاللہ. ان کے تمام تھوڑی دیر بعد ان کو بلائیں. جی ان کا محبوب شاہ صاحب کا نہیں ہے نہیں ہے. تو مانی بھائی ویلکم ہو گیا آپ کو, تو آپ بھی میرے ساتھ ماڈریٹ کریں آپ ذرا. تو پہلے تو ویلکم ہو گیا آپ کا. جزاک اللہ. السلام علیکم ایوری ون. جی بالکل اوسی بھائی میں آپ کے ساتھ ہوں. تو وہ ہمدان بھائی بھی نیچے آئے ہوئے ہیں, تو میں ریکویسٹ کروں گا کہ ان کو بھی اوپر اٹھا لیں. میری جگہ پہ رکھ لیں ان کو. نہیں بیٹھے نا میری بہن آج آپ نے آپ سے چیک کرنا ہے, آپ نے بھاگنا نہیں. انشاءاللہ نا گھر سے باہر ہوں, السلام اپنے علیکم. ہسبینڈ آئے تو گڑبڑ کر رہی ہے اس لیے. مجھے بتائیں کہ آپ وعلیکم. میں نے اپنی خالوں کو دیا تھا, وہ واٹس ایپ انہوں نے اس پہ ڈال کے چیک کیا تھا, اور ایک میسج بھی آیا تھا وہاں سے نا 300 پہ انہوں نے میسج کیا تھا, کو میسج بھی آیا, وہ میں نے عظمت بھائی کو واپس بھیجی تھی, اور ابھی تک مجھے انہوں نے واپس جواب نہیں دیا. کہ میں نے کہا تھا کہ یہ ٹھیک ہے, اور وہ کہتے ہمارا آدھے سے زیادہ محلہ جو کچھ بیچ میں 2 یا 3 بندے ہوں گے جو دوسرے, باقی ہمارا پورا محلہ جو ہے نا وہ خان کے لیے ہے. آپ کی سکور عظمت بھائی کی سکور نہیں میں پوچھ رہا ہوں, آپ کی سکور جی آپ نے اس دن 27 لوگوں کو ریچ کیا تھا, ابھی کتنے لوگ ہو گئے؟ وہ میں نے کہا اب محلہ ہے, اس میں صرف 2 یا 3 لوگ ہیں جو نون لیگ کے ساتھ ہوں گے, باقی پورا محلہ ہے. اب کیونکہ میں اپنی خالہ اور ان کے جو خاندان میں, اور وہ کہتے ہیں کہ
हमारा पूरा मोहल्ला पीटीआई वाला है मेरी आईडी किसी को नजर और आ ये रही है? कोटला वाली साइड का है। आ रही हेलो है। यार, अब इधर से कुछ नजर ही नहीं आ रहा है। मेरी बात आ रही है? मैंने आपकी बात सुन ली, बहुत अच्छा, जबरदस्त। आप बेशक बैठे ही हैं। जी हमदान भाई, आपकी आवाज आ रही है, इसे आगे लेके चले सर। थैंक यू। जी, क्या टॉपिक क्या चल रहा है सर? जी फहीम भाई, टॉपिक जो यहाँ समी भाई ने बात की, बल्कि मुर्शद ने भी जो बात की और जो समी भाई ने बात की, ये एक ही बात है कि कैंडिडेट्स अगर सारे के सारे कैंडिडेट्स ही मतलब रास्ते से हटा देंगे तो इसकी क्या पॉलिसी होगी हमारे पास? अच्छा चले, मैं इसका जवाब देता हूँ। वो कहते हैं ना कि हमारे बहुत सारे लोग, ये तो हम 5 महीने पहले ही एक्सपेक्ट करके बैठे हुए थे, जो समी भाई आज बात कर रहे हैं कि इन्होंने क्योंकि इनको पता है कि खान के नाम से जो भी खड़ा होगा, इनको तकलीफ है कि खान कहीं ना कहीं से 2/3 मेजॉरिटी न ले ले। उस 2/3 मेजॉरिटी को रोकने के लिए इन्होंने बहुत सारे लोगों को डराने का सिलसिला शुरू किया हुआ है। और उसके टॉप ऑफ दैट इन्होंने जो इलेक्शन कमीशन के जो नॉमिनेशन फॉर्म्स हैं उनमें भी बड़े ट्रिकी से क्वेश्चन रखे हैं ताकि किसी भी बंदे को नॉमिनेशन ना भरने दें। ठीक है, ये बिल्कुल इनके डिज़ाइन में है। आपने सुना तो होगा कि खान साहब ने बहुत सारे वकीलों को कहा, अभी अर्ली ऑन भी मैंने यही बात की थी कि मरवत साहब ने जो बड़े ज़ोरों से वकीलों को थोड़ा सा शर्मिंदा किया है, उसके पीछे क्योंकि वकीलों की बहुत बड़ी तादाद जो उनसी है वो हिस्सा लेने जा रही है पार्ट ऑफ द इलेक्शन, और यहाँ तक भी है कि अगर वो खुद नहीं खड़े होते तो उनकी फैमिलियों की नॉमिनेशन एज इन बैक एंड जाएगी। अभी मैं बता देता हूँ कि मुल्तान की नॉमिनेशन में 6 बंदे हैं, एक उतारेंगे, दूसरा उतारेंगे, तीसरा उतारेंगे। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें लोग अपने तौर पे करके रखे हुए हैं। और आपको समी भाई या जितने भी लोग आप बैठे हुए हैं कि खान साहब जिसके ऊपर हाथ रखेंगे, खान साहब की टीम जिसके ऊपर हाथ रखेगी, इलेक्शन वही जीतेगा, नहीं तो इलेक्शन सीधा सीधा लड़ाई में चला जाएगा। क्योंकि आप एक बात नहीं समझ रहे कि इलेक्शन के दिन एक बहुत बड़ी तादाद लोगों की निकलेगी, क्योंकि उनके वैसे भी थोड़े से डर खुल रहे हैं, एक बहुत बड़ी तादाद निकलेगी। ऑब्वियसली जो हमारे दुश्मन हैं या हमें चाहते हैं कि हम इलेक्शन में ना आएँ, दे विल ट्राई एवरी ट्रिक इन द ट्रेड। और स्पेशली ये प्रेशराइज करना, ये डराना धमकाना, ये सिलसिला है। आज मैं 6 बंदों को जानता हूँ जिन्होंने लेन नंबर 5 पे नॉमिनेशन डाल रहे हैं। सो आप इससे अंदाज़ा कर सकते हैं। लेकिन ऑब्वियसली ये कोशिश ये कर रहे हैं कि जो बहुत तगड़े घोड़े हैं खान साहब के, जिनमें ज़ोर है, उनको ये पीछे करना चाह रहे हैं। और बीच में ये इसी चक्कर में कुछ कमज़ोर लोगों को फिट करेंगे कि खान को 2/3 मेजॉरिटी ना आए। जो सबसे बड़ी फिक्र है, इन्हें खान को सीटें देनी हैं, ये इस चक्कर में है कि 2/3 मेजॉरिटी ना आए, अदरवाइज़ तो इलेक्शन कोई मानेगा ही नहीं। ये जो अर्ली ऑन बात कर रहे थे जी 96%, ये सीधी सीधी पूरी पाकिस्तान में आग लगाने वाली बात है। 2 सूबे तो आपकी वट पर पड़े हुए हैं जो टूट जाएंगे। इसलिए देखें, जब कोई चीज़ टूटेगी, मैंने पिछले दिनों भी डिबेट की थी, आप लोग उसको मानने के लिए तैयार नहीं थे। अगर अमेरिका चाहता है कि पाकिस्तान टूट जाए तो वो पाकिस्तान से कोई बेनिफिट नहीं उठा सकता। इसलिए ये स्टेल मेड बना हुआ सर, ना अगे जाने का रास्ता ना पीछे जाने का रास्ता। दी ओनली रीज़न बिहाइंड कि लोग बहुत बाशऊर हो गए हैं। तो जब लोग बाशऊर हो जाते हैं, जिस तरीके से ये मैनेज करना चाहते हैं ये उस तरह कर नहीं सकेंगे। आप मैं इसलिए कह रहा हूँ कि बहुत सारी चीज़ें अंडर करंट चल रही हैं, लोग फेडअप होते जा रहे हैं,
लोग लड़ने के मूडों में आ रहे हैं, KPK तो आपके सामने है। तो समी भाई इंशाल्लाह कोशिश ये ज़रूर करेंगे, इसमें कोई शक की बात नहीं, लेकिन क्या कहते हैं, आपके दुश्मन अपनी ट्राई करते हैं, हमें अपना जोर लगा के रखना है। ओवर टू मेरे ख्याल में कौन बंदा इसको, मनी भाई यू रिटेट दैट, I'll stay quiet। ओ भाई जी कोई नजर ही नहीं आ रहा था, किधर गया अबू हमदान? अबू हमदान उतर गया है, मनी भाई मौजूद है। अच्छा ये बड़ा इशू आ रहा है, आई थिंक कोई रिपोर्ट्स पढ़ रही हैं हमें, क्योंकि मुझे भी एक दो बार डिस्कनेक्ट हुआ हूँ मैं भी, और बहुत आवाज सख्त डबल आ रही रिपोर्टें पड़ रही है भाई जी, बहुत सख्त रिपोर्टें पड़ रही है। थी। दूसरा ये डबल टैप करें, और साथ अगर किसी का कोई डिस्कनेक्ट होता है तो उसको चाहिए कि वो अपना कैम ऑन करे और ऑन करके उसको दोबारा ऑफ कर ले। चले ये ठीक होगा है, तो खुद रोटेट करें या लाला इनायतुल्लाह करें, सवाल हम एक दूसरे से कर लेते हैं। जो बात मैंने की है उससे पूछ लें, क्या लोग डिसएग्री करते हैं, उनके ज़हन में क्या अभी भी कोई शक है, थोड़ा सा प्लीज़ इसे रोटेट करें। बेशक दूसरे लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू ले लें, लाला इनायतुल्लाह का पॉइंट ऑफ व्यू ले लें, दे ट्राई टू सेटिस्फाई समी भाई। थैंक यू। ओके, अच्छा मैं एक चीज़ और कहूँगा कि एक और चीज़ जो मेरे जहन में थी कि एक इन्होंने एक और प्लान बनाया हुआ है कि जैसे मुशर्रफ ने पीपल्स पार्टी के अंदर से पेट्रियाट बनाई थी ना, तो ये कुछ बंदे ऐसे ये डालेंगे अंदर कि वो आके अंदर एक अलग से ग्रुप बना के जितने बंदे शॉर्ट होंगे गवर्नमेंट बनाने के लिए उतने बंदे तोड़ के तो अलग से एक अपनी गवर्नमेंट बनाने के लिए एक ना पेट्रियाट ग्रुप बनाने के लिए। तो और दूसरा जो लोग जो बार बार कहते हैं जी खान साहब ने असम्बलियों से निकल के बहुत बड़ी गलती की, असम्बली से इस्तीफा नहीं देना, उनको कहता हूँ खान साहब 100 साल आगे की सोचते हैं। आप मिसाल लें जनेजो की, तो जनेजो को जब उतारा गया तो वो उसने कुछ नहीं किया, वो आराम से चुप कर गया, तो उन्होंने असम्बली के अंदर से ही नवाज शरीफ को घड़ के जनेजो को साइड लाइन कर दिया और नवाज शरीफ साहब ने पूरी पार्टी संभाली आगे से। तो यही काम इन्होंने जो अभी बंदे नई पार्टियां बनी हैं, तो ये पार्टियां असम्बली के अंदर बनती तो ज़्यादा खतरनाक होता और ज़्यादा बंदे उनके साथ शामिल होते हैं। तो ये खान साहब को पता लग गया था कि ये इन्होंने अंदर अंदर बंदे तोड़ के एक ग्रुप बनाना है और उनको मेजोरिटी में ला के उनसे फैसले करवाने हैं सारे। तो इसलिए खान साहब ने असम्बलियाँ छोड़ी हैं। जो लोग बाबा टीवी पे अभी भी बड़े बड़े जो मुबसर हैं वहाँ के कहते हैं वो जी असम्बली नहीं छोड़नी चाहिए थी, वो बड़ा ख़राब किया काम। तो मेरा जो एनालिसिस है कि अगर वो असम्बली में रहते तो इन्होंने अंदर ही एक पूरे के पूरा ग्रुप बना के और पूरी की पूरी PTI पे कब्जा कर लेना था, क्योंकि वो मेजोरिटी में होने थे तो वो उनकी सुनी जानी थी। ये जो 5-7 बंदे थे खान साहब और ये इन्होंने साइड लाइन हो जाना था। तो खान साहब ने एक बहुत बड़ी साजिश जो कि पार्टी को ऑक्यूपाई करने की थी वो असम्बलियाँ छोड़ के वो नाकाम बनाई है। तो ये इस बात को किसी टीवी चैनल में बड़े बड़े मुबसर अभी भी वो इमरान खान को इस बात पे बुरा कहते हैं जी नहीं जी ये तो बड़ा गलत किया, कौमी असम्बली से बाहर नहीं जाना चाहिए था, सूबाई असम्बली से बाहर नहीं जाना चाहिए था। तो अगर ये इस वक्त जो पेशावर क्या कहते हैं NWF से जो बंदे अलहदा हुए हैं, पंजाब से जो अलीम खान वगैरह हैं, अगर ये असम्बलियों में होते तो आखिर तक इनके पास पावर होती तो ये तो ज़्यादा ख़तरनाक होना था और ज़्यादा बंदों को इनकी तरफ अट्रैक्ट होना था। तो ये मेरा एक पॉइंट था, आप शायद एग्री करें या ना करें। इसके ऊपर मैं एंडलेस बात कर सकता हूँ, लेकिन आपके पॉइंट से एग्री करते हुए मैं बात को, लाला आप समी भाई के पॉइंट ऑफ व्यू पे बात करें। मेरे हेडर्सफील्ड वाले भाई भी आ गए, लेकिन यह है कि इनको बाद में लेते हैं। ओवर टू यू लाला। थैंक यू जी, थैंक यू। जैसे ये समी भाई जो बात कर रहे हैं ठीक है, जो जिन लोगों ने जाना था 20-22 लोग तो चले गए थे ऑलरेडी, तो 156 का पूरा जो नंबर था वो था PTI का। तो अगर ये लोग उस वक़्त जैसे कहा जा रहा है, आम लोग जो कहते हैं कि गलती क्या की, मैं आपको एक बात बताऊं कि जब आपकी हुकूमत होती हुई पंजाब में PTI की हुकूमत थी, लेकिन इमरान खान अपना केस रजिस्टर नहीं करा सके, वज़ीराबाद वाला सानहा जो था। तो हुकूमत में रहना न रहना, असम्बली में रहना न रहना, ये कोई मतलब नहीं रखता।
دیکھیں جس کے ساتھ لڑائی تھی ان کا یہ خیال تھا کہ عمران خان کو جب ہم گھر بھیج دیں گے تو اس کو لوگ بھی پرے ہٹا دیں گے اور مسئلہ ختم ہو جائے گا، اور وہی ہوگا کہ بس جو ہماری مرضی ہوگی اسی کو ہم بنائیں گے، اسی کو گرائیں گے۔ ان کو یہ معلوم نہیں تھا کہ یہ لوگ جڑ جائیں گے عمران خان کے ساتھ۔ چند دن پہلے میں نے آپ کو بلوچستان کے متعلق کہا تھا کہ یہ ایک بہت بڑا سرپرائز آنے والا ہے۔ الحمدللہ وہ کے پی کے سے بھی زیادہ آپ کہہ سکتے ہیں اس وقت، یعنی جو فورٹ سنڈے منڈ کا علاقہ، دیکھیے بلوچستان دو قسم کا ہے اور 50-50 ہے، ایک طرف بلوچی ہے ایک طرف پشتون ہے۔ جو پشتونوں کا علاقہ تھا اس کو کہتے تھے فورٹ سنڈے منڈ، پھر اس کو ضم کیا گیا بلوچستان میں۔ اب وہاں پر تو اس وقت یہ حال ہے کہ وہاں 97.5% ہے۔ اب بلوچستان کے جو لکھے پڑھے لوگ ہیں، جو اصل بلوچی ہیں ادھر کے، جو سرداروں کے زیر نگین ہیں عمر بھر، ان میں بہت بڑی جو ہے نا حرکت پیدا ہوئی ہے۔ اب آپ یہ سمجھ لیجئے کہ 19 سیٹس میں سے ابھی جو تجزیہ آ رہا ہے اور جو باخبر لوگ ہیں جو اس چیز کو بہت قریب سے دیکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ 31 قومی اسمبلی کی سیٹیں تو کہیں بھی نہیں گئی پی ٹی آئی کی۔ جہاں تک سوال ہے کہ کے پی کے بلوچستان پنجاب اور کراچی حیدرآباد، ان دونوں کو ساتھ ملا، کراچی حیدرآباد کو ساتھ ملا لیجئے، یہ تو 3/3 میجارٹی سے آگے بات جا رہی ہے۔ صرف انٹیریئر سندھ رہ جائے گا، اور انٹیریئر سندھ میں وہ چیز نہیں ہے جو پہلے زرداری کا وہ جو ہولڈ تھا وہ اس طرح قائم نہیں ہے، یعنی جس طرح کوشش ہو رہی ہے اس وقت کہ جی ڈی اے، ایم کے ایم، پی ایم ایل این، یہ ایک بلاک بن رہا ہے، آگے زرداری جو ہے وہ بلوچستان میں ٹانگ اڑا رہا ہے، آپس میں ان کے بڑے مسائل ہیں، تو اس طرح آسان نہیں ہے جس طرح ہم سوچ رہے ہیں۔ لیکن جو آپ نے بات کی ہے فہیم بھائی، وہ یہ تھی کہ اگر آلریڈی بلوچستان میں اتنی بڑی موومنٹ چل رہی ہے بی ایل اے کے شکل میں، اور ان کو کچھ گلے جو ہے وہ ان کے بہت صحیح بھی ہے، جس طرح ان کو مسنگ پرسن بنایا جاتا رہا، یعنی 25 سال ہو گئے تقریباً کہ یہ دھندہ شروع ہے، تو وہ ان کو اگر ہوپ نظر آ رہی ہے اس وقت، جیسے اختر مینگل کا بیان آیا کہ یہ بہت غلط ہوا رجیم چینج کا اور ان لوگوں کے خلاف بولتا رہا، جس طرح محمود چکزئی بات کر رہا ہے عمران خان کے حق میں اور پی ڈی ایم کے خلاف، ان کو دیوار پر لکھی ہوئی نظر آ رہی ہے کہ اب حالات وہ نہیں ہیں جو ہم سوچ رہے تھے۔ یہ تو بالکل مکمل طور پر دن کے بجائے رات اور رات کے بجائے دن ہو گیا، ہمارے ٹوٹل خیالات غلط نکلے، تو عمران خان پلس ہوتا گیا، اور اب اس چیز کو اگر یہ اس طریقے سے مطلب لوگوں کو ہرانے کی کوشش کریں گے کہ ریٹرننگ آفیسر جو ہے وہ 5 کے 5 لوگوں کے کاغذات ریجیکٹ کریں گے، یہ تو ہو نہیں سکتا، کیونکہ اس وقت رات کو میری بات ہو رہی تھی جو ہمارے سابق اسسٹنٹ اٹارنی جنرل ان سے، مزمل خان، آپ کو میں نے بتایا بھی تھا فہیم بھائی، تو وہ مجھے کہہ رہے تھے کہ میرے اس حلقے سے میں ہوں، میرے ساتھ 2 وکلاء ہیں اور باقی پارٹی کے لوگ دوسرے بھی، جو ان میں سے ایک کو ٹکٹ ملے گا، تو اس کا مطلب یہ تھا کہ کتنے کو ریجیکٹ کر سکیں گے، اور پھر جو پروگرام ان کا ہے جو 1962 میں ہوا تھا، ایوب خان نے جس طریقے سے آر او کا الیکشن کرایا تھا، یعنی ڈسٹرکٹ مینجمنٹ، ڈی سی اور ڈی پی او وغیرہ، اب بھی وہی چیز ہے کہ ڈی سی کو انہوں نے ریٹرننگ آفیسر بنا دیا ہے، ڈی پی او کو سیکٹری بنا دیا، تو الیکشن تو کبھی بھی اس کے بعد، ایوب خان کے بعد کبھی بھی عدلیہ کے بغیر نہیں ہوئے۔ اس دفعہ عدلیہ جو ہے وہ آپ کا جو چیف ہے وہ ان کے ساتھ ہینڈ ٹو گلوز ہے، وہ جو جھوٹ کا ہیومن رائٹ کا چیمپئن بن رہا تھا، اس کو ابھی لوگ فراڈ عیسیٰ سے پتہ نہیں کیا کچھ کہہ رہے ہیں، تو جو ہم خود بھی کہتے ہیں، تو ان کا جو خیال ہے کہ ہم اس دن ٹپے گھر سے لگی ہوئے آئیں گے، جس طرح مصر میں ہوتا ہے کہ بکسے پہلے سے بھرے جاتے ہیں، تو وہ کام ہونے والا نہیں ہے، یہ پاکستان ہے۔ اب یہاں کے مطلب 25 کروڑ آبادی میں سے تو کم از کم 20 کروڑ آبادی جاگ چکی ہے، ٹھیک ہے، وہ وقت ابھی شاید وہ ماچس کی تیلی ابھی جلی نہیں ہے، وہ جلنے والی ہے، جب وہ جلے گی تو اس میں آپ کو یہ چیزیں کہ کون کیا کرتا ہے ان کو خود بھی معلوم نہیں ہوگا کہ ہم نے اب خود کو کیسے بچانا ہے۔ یہ ہوگا 8 تاریخ کو، اور 8 تاریخ کو ان کے پروگرام بڑے بڑے ہیں،
لیکن دیکھ ایک پروگرام انسان بناتا ہے، دوسرا اللہ کا پلان ہوتا ہے. تو مجھے 100% یقین ہے کہ انہوں نے ہارنا ہے، اور ہارنا ہے بری طریقے سے، اس طرح نہیں ہارنا. یعنی کہ ایک تو عوام نے نظروں سے ان کو گرا دیا ہے، اور سب سے بڑی ہار ہوتی ہے جب عوام آپ کو نظروں سے گرا دیں. یہ تو سب کو معلوم ہے. اگر یہ چیز ہو رہا ہے تو ہماری جس کو ہم طاقتور کہتے ہیں، جس کو ہم اسٹیبلشمنٹ کہتے ہیں، ان کی کل تعداد کتنی ہے، اور اس کل تعداد میں جو 6 لاکھ ہے، تو اس کل تعداد میں عمران خان کے کتنے لوگ ہیں؟ اس میں تو یعنی اگر 6 لاکھ ہے تو 6.25 لاکھ تو عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں. یہ وہ سیناریو نہیں ہے جو مصر کا ہے. ہمارے سیاسی شعور میں اور مصر کے سیاسی شعور میں زندگی زمین و آسمان کا فرق ہے. وہاں تعلیم بہت زیادہ ہے پاکستان کے نسبت، یعنی 92% کی وہاں لٹریسی ریٹ ہے، لیکن وہاں سیاسی شعور بالکل نہیں ہے، کیونکہ سیاست پہ بات کرنے سے روکا جاتا ہے. تو شعور کہاں سے آئے گا؟ اور انہوں نے ایکسیپٹ کیا ہے یعنی غلامی کو. لیکن یہاں لوگوں نے رد کیا ہے، پاکستان میں لوگوں نے غلامی کو رد کر دیا ہے. اب کوئی نہ سمجھے تو یہ اس کی بے وقوفی سمجھے، اس کی جہالت سمجھے، تو وہ اب ان کو سمجھنا پڑے گا کہ بھائی ہم یہ سارے حربے، یعنی ہر ایک چیز عمران خان کے مخالف، جتنے ادارے ہیں عمران جس کی چیفز ہے وہ سارے عمران خان کے مخالف ہے. اسٹیبلشمنٹ عمران خان کے مخالف ہے، چند لوگ جو کرنے والے ہیں، لیکن باقی اداروں کے لوگ نیچے اور عوام تو سب کے سب عمران خان کے ساتھ ہے. تو اب آپ یہ دیکھیے کہ آپ مطلب 5% ہو کر 10% ہو کر 90% پر کیسے غلبہ پائیں گے. اور وہ دن ہوگا الیکشن کا. اور میں بار بار جب کہتا ہوں کہ الیکشن ڈے پہ وہ اگر ہم کہیں گے یا نہ کہیں گے تب بھی لوگ نکلیں گے، لیکن ہمیں تو اپنے ایفرٹ جاری رکھنے چاہیے. اپنے عزیز اقارب رشتہ دار جتنے یار دوست ہر ایک کو ایک تبلیغ کی شکل میں کہ بھائی یہ تمہاری اوپر فرض ہے، یہ ایک جہاد ہے، اور جہاد اللہ تعالیٰ نے آپ پر فرض کیا ہے. اگر اس طریقے سے ہم منانے میں کامیاب رہے تو وہ جس حوصلے سے نکلیں گے، جس خیال سے نکلیں گے، ان کا یہ جتنی ڈی سی ہے، جتنی ڈی پی اوز ہے، یہ مقابلہ نہیں کر سکیں گے. یہ بھائی ہزاروں، یہ لاکھوں کے حساب سے تو پولنگ اسٹیشن ہے. آپ کس پر، آپ کے پاس کل پنجاب میں پولیس کتنی ہے؟ 3 لاکھ کچھ کم. آپ کی آرمی کتنی ہے؟ 6 لاکھ. کیا آپ اس کو بارڈر سے ہٹا لیں گے اور لے کے آئیں گے اس پر؟ یہ بھی نہیں ہو سکتا. پھر دوسرے ادارے وہ ان کی کتنی تعداد ہے؟ کل آپ کے جو سب کو ملا کر آپ کے سرکاری ملازم ہے کتنے؟ یہ ذرا آپ سوچئے کہ وہ ٹوٹل بنتے ہیں کچھ 28 لاکھ. اب 28 لاکھ اور 20 کروڑ کا مقابلہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ دیکھو، یہ جو کچھ کر رہے ہیں یہ پاکستان دشمنی ہے، اپنی دشمنی بھی ہے، یہ اپنے ساتھ بھی دشمنی کر رہے ہیں. کیونکہ نہ ان کو لوگ معاف کریں گے، نہ ان کے نسلوں کو معاف کریں گے، نہ یہ ادارے رہیں گے. ان اداروں کو آپ نے گرانا ہے. جب تک آپ اداروں کو گرائیں گے نہیں، یہ پاکستان آگے نہیں بڑھے گا. یہ جعلی جو سسٹم پاکستان میں ہے، اس کو گرانے کے لیے ایک ہی شخص ہے جس کا نام عمران خان ہے. اس کے علاوہ اور کوئی دور تک ہمیں نظر نہیں آ رہا. پھر بات جب ہم کرتے ہیں، دوسروں کی مثال دیتے ہیں، پھر وہی ہم بنیں گے. اگر ہم خدا نخواستہ، میرا یقین ہے کہ نہیں ہوگا، لیکن اگر ہم ناکام رہے تو ہم مصر سے بھی بری حالت میں چلے جائیں گے. تو اس لیے خدا کے لیے جو سننے والی بھی ہے ان کو چاہیے کہ ہر آدمی یہ اپنا فریضہ نبھائے کہ اگر آپ ہے اور آپ اپنے ساتھ 3 اور لوگوں کو پولیس اسٹیشن لے جانے کی کوشش کریں اور ان کے لوگوں کو، تو دیکھیے پھر نتیجہ کیا نکلتا ہے. اور اس دن آپ کو گھر پہ بیٹھا رہنا اس طرح ہے جو میرے پاک نبی نے کہا تھا کہ اینڈ آف دی ٹائم میں جو لوگ شام کے اور غزوہ ہند کے افواج سے پیچھے ہٹیں گے تو وہ جہنمی ہے. تو وہ تو ٹھیک ہے، لیکن اس وقت بھی اس کو ایک جہاد سمجھ لیجئے. جو کوئی بھی اس سے ہٹے گا وہ اپنے مستقبل کو آنے والے نسلوں کے لیے تاریخ بنا دے گا. تو سب سے بہتر حل ہے کہ الیکشن ڈے پر، اب تو ظلم روا ہے، 700 لوگوں کو پنجاب میں گرفتار کیا جا چکا ہے 2 دن میں. یعنی کہ ورچوئل جلسہ ہوا، ان کی نیندیں حرام ہو گئی. اور اب جو فہیم بھائی کہہ رہے ہیں کہ ہم نے بھی کرنا ہے، انشاءاللہ اگر آپ نے یہ قدم اٹھا لیا اور یہ کامیابی ہوئی تو آپ کے بعد پھر اور بھی لائن میں لگے ہوں گے.
تو الیکشن آنے تک کیا حالات بنیں گے وہ ان کے خیال میں وہ فکر میں بھی نہیں ہوگا جو انشاءاللہ عوام کریں گے. اوور ٹو یو سر. جی بہت شکریہ، آپ نے بڑی تفصیل سے بتایا. ایک چھوٹی سی گزارش اور ہے کہ جو اب یہ جو لاسٹ وار کرنے لگے ہیں بلے کا نشان، کہ انہوں نے فیصلہ محفوظ کر لیا ہے اور انہوں نے وار کرنا ہے کہ جی آپ کو بلے کا نشان نہیں ملے گا. تو جب بلے کا نشان نہیں ہوگا تو سمیع بھائی اس کے اوپر ہم بات کر چکے ہیں.